کلمے کی معنی اور حقیقت جو آج تک نہ آپ نے سنی ہے نہ کسی نے سنائی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ دوستو، آج میں وہ حقیقت بتا رہا ہوں، کلمے کی حقیقت اور معنی جو آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی اور نہ کسی نے بتائی ہوگی۔ کلمہ اشہد کلمہ جو ہے سارے کتابوں میں یہ ایک ہی کلمہ ہے، جو سنیوں کے کتاب میں بھی ہے تو شیعوں کے کتاب میں بھی ہے کہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شاہدی پہلے تو سمجھنا ہے، شاہدی کو شاہدی تب دی جاتی ہے جہاں تو بندہ کسی جگہ پر موجود ہے، پھر وہ شاہدی دیتا ہے کہ یہ کم ایسے ہوا ہے۔ اگر کورٹ میں بھی سنی ہوئی بات کو نہیں مانی جاتی ہے، یا تو کوئی ایسا بندہ جس پر پورا یقین 100% ہوتا ہے کہ اس میں بات میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس کے لیے شاہدی دی جاتی ہے۔ یا کوئی کام بتا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ ان بات کا شاہد رہنا، میں نے یہ کام بتایا ہے، ایسے نہیں کہ تم مکر جاؤ۔ اب یہ شاہدی کون سی ہے؟ یہ جو شاہدی ہے پہلے تو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، مگر ہمیں سمجھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ اب جو شاہدی دے رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سائیں کا ذاتی نام ہے، رسول اللہ ہے یعنی اللہ کا رسول، یعنی اللہ کا ایک میسیج، ایک پیغام لے کر آیا ہے۔ وہ پیغام کون سا؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک پیغام لے کر آیا ہے، تم اس پر شاہد رہو۔ اب اس بات کی شاہدی دینی ہے کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ پیغام دیا اور کائنات کو بتایا، پوری دنیا کو یہ پیغام بتایا، ہم اس بات پر شاہد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں پہلا یہی سوال کرے گا، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے جنوں اور انسانوں کے ٹولے آج جمع ہوئے ہو، آج اس دن جمع ہوئے ہو، سارے بتاؤ تو صحیح، کہ تم میں سے تمہارے پاس جو میں نے رسول بھیجے تھے، کیا ان نے میرا پیغام دیا تھا؟ میرا کھول کے میسیج دیا تھا، تجھے سمجھایا تھا۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور جس دن کے آنے کو ڈرایا تھا کہ اللہ کے سامنے آنا ہے، حاضر ہونا ہے، تم نکل کے نہیں جاؤ گے، بھاگ کے نہیں جاؤ گے، اللہ کا سامنا کرنا ہے تجھے اور جواب دینا ہے ایک چیز کا، بچپن سے لے کر آخری گھڑی تک تجھے حساب دینا ہے اللہ کو۔ اللہ کے زمین آسمان سے نکل کر بھاگ کر نہیں جاؤ گے۔ کیا میرے نبیوں نے بتایا تھا، میرے رسولوں نے بتایا تھا، اللہ کے محبوب نے بتایا تھا؟ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، وہ کہیں گے بے شک ہم شاہدی دیتے ہیں
اپنے نفس پر شادی دیتے ہیں ہمیں دنیا نے ہمیں لوٹ لیا، غرت الحیات الدنیا، ہمیں دنیا نے برباد کر دیا، دنیا کی چاہت، دنیا کی لذت، دنیا کے ایسی ایسی چیزوں نے ہمیں برباد کر دیا، ان دنیا میں لگ گئے، ہم نے یہاں توجہ ہی نہیں دیا، ہم اس بات کو سمجھا ہی نہیں، نہ ہم نے سمجھنا چاہا، اسی دنیا کے لذت اور مزے میں ہم ایسے لگ گئے کہ اس کو بلا دیا، غرق، اس میں غرق ہو گئے، ان سے نکلے ہی نہیں۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور اپنے نفسوں پر یہی شاہدی دیں گے کہ ہم کفر کیا، ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ نے بھی کھول کھول کے اپنے نبی کو بتایا، اپنے اللہ کے محبوب نے ہمیں کھول کھول کے بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھی لے کر آئے گا، اس کو بھی کہے گا آپ نے ان کو دیا تھا، اللہ کا محبوب کرے گا۔ سورۃ فرقان میں 19ویں سپارے میں وقال رسول یا رب انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ میں موجود تھا تو ان کو کھول کھول کے سمجھایا، اس کے بعد میں نے آپ کا قرآن ان کو دیکھ کر گیا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کتاب ہے، اللہ آپ سے بات کرتا ہے، ہم نے کھول کھول کے ان کو کہہ دیا تھا تیرا پیغام دیا تھا اللہ، ان نے نہیں مانا قرآن، ان نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب خود رسول ہمارے اوپر یہ بات کہے گا؟ تو بھائی ہم اس کلمے پر غور و فکر کریں، اب اس پہلے لفظ پر ہم غور و فکر کریں کہ پہلا لفظ کیا ہے جو کہیں گے، شاہدی دیں گے کہ لا الہ الا اللہ، وہ کیا اللہ کیا ہے؟ کیونکہ فرعون نے بھی اللہ کو تو مانا، نمرود نے بھی مانا، ساروں نے مانا، ابو جہل نے بھی مانا، عتبے نے بھی مانا، شعبے نے بھی مانا، ساروں نے مانا، اگر نہیں مانا تو اللہ کو نہیں مانا۔ وہ اللہ کیا ہے، اللہ اور اللہ میں فرق کیا ہے، جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قصص میں فرماتا ہے کہ وہی تمہارا مالک، وہی اللہ ہے، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، وہی اللہ ہے، وَهُوَ اللَّهُ، وہی اللہ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی میرا پیغام ہے، یہی میرے رسولوں نے نیا دیا ہے، تم سے پہلے بھی جتنے رسول آئے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ساروں کا ایک ہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، جب لا الہ پر آ جائے فَاعْبُدُونِ، پھر ہے اللہ کی عبادت۔ جب لا الہ الا کوئی نہ سمجھیں گے تو عبادت میں مزہ کیا، عبادت کیا کریں گے، کیسی عبادت، عبادت کی معنی کیا ہے، وہ اس کے بعد میں آتے عبادت کو، پہلے اللہ کو تو سمجھے، اللہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، وَلَهُ الْحُكْمُ، جب اللہ کو سمجھو گے تو حکم تو اللہ کا چلے گا، کیونکہ زمین پر بھی بادشاہی ان کی ہے تو آسمان پر بھی، بیچ پر بھی حکم اس کا ہی چلے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیونکہ تم کو ان کے پاس آنا ہے۔ آگے فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَّا تَسْمَعُونَ، بھلا بتاؤ تو صحیح، مجھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تمہارے اوپر ہر وقت سدائی کے سدائی رات کر دے، دن کے لیے تم تڑپتے رہو، دن ہو ہی نہیں، الا یوم القیامت، قیامت تک، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا دوسرا کوئی اللہ ہے، دوسری کوئی یعنی طاقت ہے ایسی جو کر سکے یہ کام کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دن روشنی پیدا کر سکے، افلا تسمعون، تم سنتے کیوں نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ، بھلا بتاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے اوپر دن ہی دن کرے، رات کے لیے پریشان ہو جاؤ، کوئی ایسی کوئی طاقت ہے جو تمہارے لیے دن کر سکے،
جو رات کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کہاں جاتے ہو؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ قوت طاقت بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا۔ زمین کو تم پورا کر نہیں سکو گے، آسمان کی بناوٹ کو دیکھو، تیری نظریں تیرے پاس لگے گی، میرے بناوٹ میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا۔ میں نے بغیر چھت، بغیر ٹیک کے، بغیر سہارے کے آسمان کو بنایا ہے۔ تم اپنے ساروں کو اکٹھے کرو، کوئی ایک جگہ تو بنا کے دیکھا ہے جس کو کوئی سہارا نہ ہو، بغیر سہارے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں پہ پھیرے جاتے ہو؟ اے اللہم اللہ، اللہ کے ساتھ بھلا دوسرا بھی کوئی الہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، مگر تم وہ قوم ہو جو عدل نہیں کرتے ہو، انصاف تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بھلا بتاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستی ہے جو تم مشکل میں ہوتے ہو، بیمار ہو جاتے ہو، دریا میں تیری کشتی ڈوبنے لگتی ہے، جنگل میں تم راستے سے بے خبر ہو جاتے، وہ کون ہے تجھے راستہ دکھاتا ہے؟ وہ کون ہے جو مشکل میں بار بار اللہ کو پکارتا ہے؟ وہ مشکل کو حل کرنے والا کون ہے؟ وہ بے قرار کے دل کو قرار دینے والا کون ہے؟ بے قرار کے دل کو سکون دینے والا کہہ ہے؟ بے قرار کی مشکل کشا کون ہے؟ اس کی مشکل کو حل کرنے والا کون ہے؟ وہ کون ہے جو تجھے زمین میں حاکم بناتا ہے، تجھے سلطنت دیتا ہے، بادشاہی دیتا ہے، تجھے زمین میں جو ہے یہ ہر چیزیں مہیا کرتا ہے، اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، وہ کون ہے؟ اے اللہم اللہ، کیا دوسرا بھی الہ ہے؟ یعنی دوسرا بھی کوئی ایسی طاقت ہے، قوت ہے جو تجھے دے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن چند بندے جو ہے وہ نصیحت لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ امن یبدئ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے جس نے انسانیت کو پیدا کیا، خلق کو پیدا کیا، اور پہلے پیدا کیا پھر پیدا کرتا جا رہا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ کون ہے جو تجھے من یرزقکم من السماء والارض، آسمان سے بھی تجھے رزق بھیج کے دیتا ہے تو زمین پر بھی دیتا ہے؟ اے اللہم اللہ، کو اللہ کے ساتھ دوسرا بھی الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچا ہو تو دلیل لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ، کوئی ایسی جگہ بنا کے دکھائے بغیر سہارے کے، وہ دلیل سامنے لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ دلیل کے بغیر تم باتیں کرتے ہو، یہ ساری طاقتیں اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی تیری سفارت کرنے والا نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو تیری سفارت کر سکے اللہ کے پاس سوائے اس کے جس کو اللہ کہتا ہے میں حکم دوں، میرے اجازت کے سوا وہ کون ہے جو بات کر سکے، میرے سامنے بول سکے؟ سارے میرے گھر سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں ساروں کو بولوں کہتے ہیں عیسیٰ، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا مثال دیتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان کو کہہ دو کہ عیسیٰ بیٹا ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو یہ ہلاک کر دے یا ان کی اماں کو، کون ان سے چرا سکتا ہے؟ ساروں کے اوپر موت آ گئے میرے بھائی، کوئی کچھ خود کو بھی بچا نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو ان کی وہار کر سکے؟ کیا اللہ کے سوا دوسرے بھی الہ ہیں؟ کیا دوسری بھی طاقت ہے کیا؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو کہے گا قیامت کے دن یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ بیٹے مریم کا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ میں الہ ہوں، میری امی بھی الہ ہے۔ یار سمجھو الہ لفظ کو،
کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے. انشاءاللہ آگے وضاحت کروں گا، اس پر توجہ دو. ان باتوں کو ہم جو کلمہ اشہد کلمہ اس کو سمجھنا ہے، سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، ہر فتنہ فساد ختم ہو جائے گا، ہم سارے بھائی بھائی بن جائیں گے، اور اس سرزمین پر امن کا پیغام آ جائے گا، اور سارے ہم